الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، رب کریم جل وعلا کا بے پناہ شکر ہے کہ ہمارا یہ ہفتہ وار درس قرآن و سنت مسلسل جاری ہے۔ رمضان المبارک کے اندر غیر حاضری کے بعد آج ہم پھر اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے حاضر ہیں، اور آج بھی سورہ نحل کی آیت نمبر 90 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی، ہر چیز کا ایک ماٹو ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک منشور ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک آئین ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ والی آیت اس قدر جامع آیت نازل فرمائی ہے کہ دین اور دنیا اور بندوں کی اصلاح اور آخرت کی کامیابی سب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شامل فرما دی۔ اس آیت کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اجمع آیت من القرآن، قرآن کی سب سے جامع ترین آیت، یعنی قرآن کا لب لباب جس کے اندر آ جائے وہ آیت، قرآن کا خلاصہ جس کے اندر آ جائے یہ وہ آیت۔ اور اس آیت کی ایک اور جو خوبی ہے وہ یہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا لگتے تھے ولید بن مغیرہ۔ وہ اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں محبت تو تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کعبہ میں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آ گئے اور کہا کہ بھتیجے کیا پڑھ رہے، یہ کیا کہتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ تو جب انہوں نے یہ پوری سن لی نا تو کہنے لگے یبن اخی اعد، اے میرے بھتیجے ذرا ایک دفعہ پھر پڑھنا ہے، ایک دفعہ پھر پڑھنا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جب پڑھی تو ان کے تاثرات ہیں تو طویل، میں مختصر الفاظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کہا اِنَّهُ لَحَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ وَمَا هُوَ بِكَلَامِ بَشَرٍ۔ کہنے لگے کہ یہ کلام کتنا شیریں، کتنا میٹھا ہے، اور اس میں کتنا اثر ہے، روحانی سکون ہے، اور یہ کلام کسی بندے کا نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ کافر جو بعد میں جنگ بدر میں بھی موجود تھا، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اس نے گواہی دی کہ یہ کلام بڑا شیریں ہے اور بڑا دل میں اتر جانے والا ہے، مؤثر ہے، اور یہ کلام کسی بندے کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام وہ ہے۔ اور پھر اس سے بڑی بات، جب انہوں نے جا کر کے دوسرے کفار کو، مشرکین کو یہ سنایا تو بڑی تعریف کی، کہا یار کلام سن کے آیا ہوں اور کوئی بندہ یہ کلام نہیں کہہ سکتا۔ تو انہوں نے کہا بھئی تجھ پر بھی لگتا ہے محمد کا اثر ہو گیا، جادو چل گیا ہے تجھ پر، لیکن جس پر جادو چلا وہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، آتے رہتے تھے ویسے،
تو کہنے لگے یہ مجھے بھی کوئی سنائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت سنائی. بس یہ والی آیت سنی اور سن کر گواہی دینے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. یعنی یہ اس قدر جامع ترین آیت ہے، عقل مند سے عقل مند آدمی بھی اس کی حقانیت کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے اصل میں یہ آیت ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 کام کرنے کا حکم فرمایا ہے اور 3 کام کرنے سے منع فرمایا ہے. تو یہ 6 کاموں کا مجموعہ ہے. پہلا کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربى، عزیز و اقارب کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. اب یہ عدل کیا ہے؟ عدل وہ چیز ہے کہ جو کسی کا حق بنتا ہے وہ پورا پورا اسے دے دیا جائے. یہ عدل ہے. جو کسی کا حق بنتا ہے، آپ نے کسی سے طے کر لیا ہے میرا یہ کام کر دو، میں اتنا آپ کو دوں گا مزدوری، تو جو طے ہے وہ عدل ہے، وہ آپ اس کو دے دیں. ہر معاملے میں حقوق کی ادائیگی میں جس کا آپ پر حق ہے وہ دے دیں. بچوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، معاشرے کے دیگر افراد کا حق ہے، استاد کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے. یہ جہاں جہاں جس کا حق آپ پر ہے وہ پورا پورا آپ دے دیں تو یہ عدل کہلاتا ہے. اور احسان یہ ہے کسی کا حق تو تھوڑا سا بنتا ہو لیکن آپ اس کے حق سے بڑھ کر اسے کچھ دے دیں تو یہ احسان ہوگا. یا برابری کا حق بنتا تھا لیکن آپ نے اس کو اپنے سے بہتر سمجھا اور اس کو بہتر زیادہ حصہ دے دیا. ایک مزدور کی مزدوری 100 روپے بنتی تھی مثال کے طور پر، آپ نے اس کو 150 روپے دے دی یا 200 روپے دے دی. وہ 100 عدل ہے، لیکن یہ جو آپ نے 100 یا 50 اوپر دیے ہیں یہ احسان ہے. اور ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ہاتھ پکڑا اور جنگل کی طرف لے گئے. رستے میں باتیں کرتے ہوئے آپ تشریف لے جا رہے تھے. وہ بھی بڑا خوش کہ آج تو قسمت کھل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس مجھے تھامے ہوئے، وہ ساتھ میں ادب کے ساتھ چلتا رہا. ایک جگہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوست یہاں سے مسواک توڑو. اس نے 3 4 5 مسواکیں لے لی. بعض روایات میں 2 مسواکیں لے لی. وہ 2 مسواکیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پیش کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے جو سیدھی اور خوبصورت تھی، جو آپ کو پسند تھی، وہ آپ نے اس کو دے دی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ رکھ لیجئے، مجھے یہ جو ٹیڑھی میڑھی ہے نا یہ مجھے دے دیں. آپ نے فرمایا نہیں، تو میرا ہم سفر ہے، تیرا مجھ پر حق ہے، تو اس حق کو میں بہتر طریقے سے ادا کرنا چاہتا ہوں، لہذا یہ تو رکھے. یہ ایک معمولی سی بات بظاہر لگتی ہے لیکن معمولی نہیں ہے. کسی کو اپنے سے بہتر سمجھنا اور اپنا پسندیدہ حصہ اسے عطا کرنا یہ احسان ہوتا. جو چیز آپ کو پسند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اس وقت تک کامل مومن نہیں بنتا حتی یحب لنفسه ما یحب لنفسه، حتی یحب لصدیقه لمؤمن کما یحب لنفسه، حتی یحب لاخیه کما یحب لنفسه. یہاں تک کہ جب تک وہ
وہ چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو تو اپنے اوپر جس جس کا حق ہے ان کو خود سے بہتر سمجھنا ہو، خود سے اہمیت دینا ہو۔ اور وہ جو قرآن میں ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ مومن وہ ہیں جو لوگوں کو، دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں، وہ چیز ان کو دے دیتے ہیں۔ یہ کام بہت مشکل ہے، نفس نفسی کا عالم اور ایک ایسا ماحول جہاں حرص، ہوس، لالچ، وہاں یہ کام کرنا کہ جو چیز مجھے ضرورت ہو اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال کر اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو احسان کہا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ واللہ یحب المحسنین، جو احسان کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کریں اور ان پر احسان کریں، اللہ رب العالمین آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا، اپنا پیارا بنا لے گا۔ لیکن احسان کا ایک معنی اور بھی ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ احسان کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان یہ ہے کہ جب تو خدا کے سامنے کھڑا ہو، جب تو اللہ کی اطاعت بندگی کے لیے کھڑا ہو، جب تو اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس طرح سے کھڑا ہو، تیرا تصور یہ ہونا چاہیے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا، یعنی جس کی تو عبادت کر رہا ہے تو اسے دیکھ رہا۔ فرمایا بالفرض اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے، یہ عمدہ اور اعلیٰ تصور ہے، ہو سکتا ہے یہ تصور آپ قائم نہ کر سکو، تو کم از کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا۔ یہ احسان ہے۔ اس لیے نماز، ذکر و اذکار، تلاوت یا جو بھی عبادت آپ کریں، آپ کا تصور یہ ہونا چاہیے مجھے دنیا کو نہیں دکھانا ہے، میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا۔ یا پھر یہ تصور ہو کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اسی کے سامنے میں عبادت کر رہا ہوں، میں اسے دیکھ رہا۔ اور یہ تصور بہت بڑی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تصور قائم ہوتا تھا، وہ فرماتے تھے میں جب تک کعبہ دیکھ نہ لوں، کعبے والے کو دیکھ نہ لوں، تکبیر تحریمہ نہیں کہتے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے، یہ تصور قائم کرنا ہوتا، اللہ کے سامنے اپنی حاضری اخلاص کے ساتھ پیش کرنا ہوتی ہے۔ پھر تیسری بات وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، عزیز و اقارب، رشتہ دار، ان کے حقوق ہیں ہم پر۔ اور یہ جو میت کا ترکہ ہے یا وراثت ہے، دراصل یہ رشتہ داروں کے حقوق کا تحفظ اللہ نے کیا۔ یہ جو وراثت ہے، یہ جو ترکہ ہے، یہ صرف اولاد کا حق نہیں ہے یا صرف بیوی کا حق نہیں ہے، یہ تمام رشتہ دار اور بھی رشتہ دار ہیں جن کا حق بنتا ہے، ان کو دینا ضروری ہے، لازم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے وراثت کا نظام قائم کیا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رشتہ داروں کا بس حق اتنا ہے، مرنے پرنے پہ آتے رہیں، لین دین کرتے رہیں، بس جب مر جائے گا بندہ تو اولاد قابض ہو جائے گی یا بیوی یا شوہر قابض ہو جائے گا، بس۔ جبکہ قرآن کی سورہ نساء کی آیات پڑھ کر دیکھیے، رب العالمین نے بہنوں کے حق بھی
نافذ کیے ہیں، بھائیوں کے حق بھی موجود ہیں، دادا دادی کے حق بھی موجود ہیں، اور بھی رشتہ داروں کے حق موجود ہیں۔ ہاں کنڈیشنز ہیں، حالات ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ ضابطے ہیں، ان کے مطابق جس کا جو حق بنتا ہے وہ اسے دینا چاہیے۔ تو یہ بھی بات آپ تک پہنچ گئی کہ وراثت اور ترکہ یہ دراصل رشتہ داروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی، لہذا اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات، جب تک انسان زندہ ہے تو یاد رکھیے صلہ رحمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے، صلہ رحمی کرنا، کہ ایک عام آدمی کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے، وہ محتاج ہے، وہ مستحق ہے، اس کو اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی، صدقۃ الفطر دے دیا، تو اس کا ثواب ایک ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے رشتہ دار کو، وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے، اگر بہن بھی ہو سکتی ہے، اسے آپ نے یہ سمجھا کہ یہ مستحق ہے، محتاج ہے، یا کسی وجہ سے صاحب نصاب نہیں ہے، اور آپ نے اپنی زکوٰۃ اس کو دی، تو آپ کو 2 ثواب ملیں گے، ایک تو زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، اور دوسرا ثواب صلہ رحمی کرنے کا۔ اور یہ صلہ رحمی یہ خدا کو اتنی پسند ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے کہ رب العالمین صرف صلہ رحمی کرنے والے کی اس بنیاد پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت اور بخشش فرماتا۔ ورنہ شب قدر بھی آتی ہے، شب برات بھی آتی ہے، شب جمعہ بھی آتی ہے، اور پتہ نہیں کتنی راتیں آتی ہیں مقدس اور معتبر، لیکن یاد رکھیے شب قدر سب سے اہم رات ہوتی ہے۔ اس رات میں بھی قطع رحمی کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ سے توبہ نہ کر لے، اس سے معافی نہ مانگے۔ یعنی اللہ کو اتنی یہ بات ناراض کرتی ہے، غضب دلاتی ہے، اس کے غضب کو جوش دلاتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کے اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کر گیا۔ اور قطع رحمی کی جو نحوست ہے وہ اتنی ہے کہ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، لیکن پھر ہاتھ نیچے کر دی اور لوگوں سے پوچھا، تم میں سے کون اپنے گھر پہ کسی عزیز سے لڑ کے آیا؟ اب کون بولے؟ پھر آپ نے فرمایا بھائی کون لڑائی کر کے آیا؟ جب تیسری دفعہ آپ نے غضب سے، غصے سے ارشاد فرمایا کہ کون تم میں سے لڑ کے آیا، تو ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے بتایا کہ جی میں اپنی چچی سے اس طرح سے لڑائی کر کے آیا ہوں۔ فرمایا تیری اس لڑائی اور جھگڑے اور قطع رحمی کی وجہ سے ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے نہیں جا سکی، جاؤ جا کے اسے راضی کر کے آؤ۔ وہ شخص چلا گیا، جا کے چچی کو راضی کر کے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ارشاد فرمایا اب ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کو کاٹ کر دور پھینک دینے والا، غصے کی وجہ سے ہو، مصروفیات نہ ہو، غصے کی وجہ سے ہو، ناراضگی کی وجہ سے ہو، تو اس کی نہ نماز قبول، نہ اس کی دعائیں قبول، نہ اس کا حج قبول۔ ایک بات میں نے واقعہ کہیں پڑھا تھا، یہ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں نا، رمی جمار کیا جاتا ہے، جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں حاجی، تو یہ ایک حج کا ایک رکن ہے، واجبات میں سے ہے، ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی حج قبول ہو جاتا ہے اللہ اس کی کنکری اٹھا لیتا ہے، فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی کنکری اٹھا کے لے جاتے ہیں، بھئی اس کا حج قبول ہے۔ کوئی زمانہ تھا ایک عرصے تک وہاں سے کنکریاں اٹھانے کا انتظام کوئی نہیں تھا، یہ صدیوں، صدیوں ایسا ہوتا رہا کہ کنکریاں اٹھانے کا انتظام نہیں تھا وہاں سے۔ لیکن اب تک تو پہاڑ بن جانے چاہیے تھے، وہاں جمع نہیں ہوئی،
لیکن پھر جب سعودی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے احساس کیا، ان کو محسوس ہوا کہ یہاں تو ڈھیر لگتے جا رہے ہیں، تو جیسے ہی حج ختم ہوتا ہے تو یہ جمرات کے اندر جو جگہ بنی ہے نا ان کو خالی کر دیتے ہیں، وہاں سے کنکریاں اٹھا کے کہیں اور پھینک دیتے ہیں۔ یہ وہ کنکریاں ہیں جو مقبول نہیں ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ۔ اس کی سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو حج پہ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے معاف کر دینا یار، کوئی ناراضگی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اچھی بات ہے، لیکن پتہ نہیں دل سے کسی نے معاف کیا یا نہیں کیا، اس نے دل سے معافی مانگی یا نہیں مانگی، سچی توبہ کی یا نہیں کی، یہ تو رب جانتا ہے دلوں کی باتیں۔ تو ایسے لوگ جب موجود ہوں گے تو کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک بندہ اگر رب کو پسند آ جائے اور اس کا حج قبول ہو جائے تو بعض دفعہ اس کی برکت سے باقی لوگوں کا بھی حج اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو اس لیے قطع رحمی کرنا، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب سے دور رہنا، نفرت کرنا، انہیں نقصان پہنچانا، یہ یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، اپنے خدا کو ناراض کرنا ہے۔ لہذا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو اور ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، اچھا سلوک کرو۔ پھر اس کے بعد 3 وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ نے روکا، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ نے منع کیا ہے بے حیائی سے۔ سب سے پہلے تو یہ بے حیائی ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، فرمایا جب تجھے حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے تو کر۔ یعنی حیا وہ چیز ہے جو انسان کو برے کاموں سے فطرتاً روکتی ہے، یعنی انسان کی نیچر میں، فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ برائی کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسے برائی سے نفرت ہوتی ہے اور اچھائی سے اسے پیار ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے ماں باپ اسے چاہے تو یہودی بنا دیں، چاہے تو عیسائی بناتے ہیں، یا پھر اسے مجوسی بنا دیں۔ یعنی معاشرہ یہ پھر اس کی تربیت کرتا ہے اور اس کو جو بنا دیتا ہے وہ معاشرہ بناتا ہے، لیکن انسان پیدا فطرت پر ہوتا ہے، اور فطرت یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کوئی اتھارٹی، کوئی طاقت، کوئی قوت ایسی ہونی چاہیے جس کو وہ مشکل میں پکار سکے، جو اس کی مشکل کو آسان کر سکے، مشکل میں اس کی مدد کر سکے، اور وہ اللہ ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ خدا مانتا۔ ہاں، کوئی سچے خدا تک پہنچ جاتا ہے اور کوئی جو ہے سچے خدا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی جھوٹے کے متھے لگ جاتا ہے۔ یہ بات موجود، یہ انسان کی اپنی کمزوری ہے، لیکن فطرتاً وہ خدا کی تلاش میں ہے۔ اور اسی طرح فطرتاً وہ اچھائی کو پسند کرتا ہے، برائی کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فحشاء، ہر وہ کام جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو اسے فحش کہا جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فحاشی سے منع کر دیا۔ پھر فرمایا والمنکر، اور منکر کیا ہے؟ ہر وہ بات جسے شریعت نے منع کر دیا، آپ کی طبیعت اگرچہ اسے پسند کرتی ہے، فطرتاً انسان اس سے محبت کرتا، لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں۔ تو ہر وہ کام جسے شریعت منع کر دے، جس سے کرنے سے روک دے، اسے منکر کہا جاتا ہے۔ تو فحش کام وہ ہے، فواحشات وہ ہیں جس سے فطرتاً ہمیں نفرت ہو، منکرات وہ ہیں فطرتاً تو محبت ہو لیکن شریعت نے منع کر رکھا، اسے منکر کہا جاتا ہے۔ والبغش، بغش کا مطلب ہوتا ہے سرکشی، حد سے بڑھ جانا،
یہ حد سے تجاوز کرنا اگر اللہ کے احکامات کے اندر ہے تو یہ کفر ہے، اور اگر یہ حد سے بڑھنا کسی اور معاملے میں ہے تو یہ فسق ضرور ہے، نافرمانی ہے۔ اور اللہ کے ہاں اگر کسی نے اس کے کلام سے بغاوت کی، رسول اللہ کے پیغام سے بغاوت کی، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر دنیاوی معاملات میں کہیں اور اگر اس نے بغاوت کی انسان تو وہاں بھی وہ مجرم تو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 باتوں سے منع کر دیا۔ ان 6 باتوں پر اگر ہم عمل کر لیں، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سدھرا ہوا معاشرہ، ترقی یافتہ معاشرہ بن سکتا ہے۔ یعظکم، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو ان باتوں کو، تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم اپنی اصلاح کر سکو اور اپنی اولاد کی بھی تربیت اور اصلاح کر سکو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بار بار یہ باتیں بتاتا ہے۔ یعظکم، تمہیں نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، تمہیں بتاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ قرآن کی جامع ترین آیات میں سے ایک آیت ہے، اور اسی لیے علماء خطبے میں اس آیت کا ذکر ضرور کرتے ہیں، ضرور اسے تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو احکامات ہیں وہ اہل کتاب کے بارے میں۔ اہل کتاب سے مراد خاص طور پر یہودی ہیں، عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، لیکن فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس سے پہلے گزرا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اسی طرح اور جگہوں پر بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا ہم نے تم سے میثاق لیا، وعدہ کیا، تم سے وعدہ لیا ہے۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ تمہارے پاس میرے نبی آئیں گے، تم ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اور تم نے کہا تھا جی ہم کریں گے۔ اب یہ جو یہود ہیں یہ مکہ کے مشرکین کو کہا کرتے تھے یہ بات کہ ایک آخری پیغمبر اللہ کے آنے والے ہیں، ایک رسول آنے والے ہیں، ان کا یہ نام ہوگا، یہ پیغام ہوگا، وہ بتایا کر۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مشرکین پر وہ فتح مانگتے تھے، فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ جب آ گئے تو اب ہیلے بہانوں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، ارے اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، اذا عاہدتم، جبکہ تم نے اللہ سے پکا وعدہ کر لیا تھا کہ جی اے اللہ ہم تیرے نبیوں پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ تو اب یہ رسول آ گئے ہیں تو تم ان کا انکار کرنے کے لیے بہانے تلاش کر رہے، کیوں نہیں ایمان لا رہے؟ وعدہ پورا کرو اپنا۔ یہ وعدہ پورا کرنا یہ انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک تو تم کہہ رہے تھے کہ ایک پیغمبر آئے گا، تم صرف یہ بہانہ بنا رہے ہو کہ یہ پیغمبر جو ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہیں، بنی اسحاق میں سے نہیں ہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، بنی اسماعیل میں سے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ جب تک تم وعدہ پورا کرتے رہے تب تک پیغمبر تمہاری نسل میں آتے رہے۔ جب تم نے اللہ سے وعدہ خلافی کر دی، ظلم و ستم برپا کر دیا، تو رب العالمین نے بھی اپنی یہ نعمت تم سے نکال لی، بنی اسماعیل کو دے دی۔ وہ تو رب ہے جو چاہے کر سکتا ہے، اس لیے ان سے کہا کہ تم وعدے پورے کرو۔ تم جب تک وعدہ پورا کرتے رہے، انبیاء تمہارے درمیان آتے رہے، تمہاری نسل سے آتے رہے، اور جب تم نے وعدہ خلافی کر دی، ظلم و ستم کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجنے کی وہ نعمت تم سے لے لی، بنی اسماعیل کو عزت دے دی۔ اب اگر تم وعدہ پورا کرتے رہتے
تو اللہ کو کیا ضرورت تھی تمہیں عذاب میں مبتلا کرتا، کسی دوسری قوم کو لے کے آتا تمہاری جگہ؟ اللہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا، لیکن تم نے شکر ادا نہیں کیا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت تم سے لے کر بنی اسماعیل کو میں جاری فرما دی۔ یہ تو اللہ کا اختیار ہے، وہ جہاں چاہے پیدا کرتا، اس نے بنی اسماعیل میں پیدا کر دیا۔ اب تم کیا کرو؟ وعدے پورے کرو۔ تم نے کہا تھا ایمان لائیں گے، تم نے کہا تھا ہم ان کی بات مانیں گے، ان کی مدد کریں گے، کرو اب مدد۔ اور یہ جو وعدہ پورا کرنا ہے نا، اس حوالے سے بھی سنتے جائیے، قرآن میں بے شمار جگہ پر یہ آیا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے پورے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدوں کے بارے میں پوچھے گا۔ تو معاہدہ کسی سے بھی ہو آپ کا، آپ کو پورا کرنا چاہیے، چاہے وہ کافر سے ہی کیوں نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا وعد اخلف، اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان۔ فرمایا وہ شخص منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے گی اس میں خیانت کرے گا۔ یہ منافق کی نشانیاں۔ تو وعدے پورے کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمرو، وہ مشرکین مکہ کا نمائندہ بن کر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کا بیٹا اپنے بیٹے کو وہ گھر میں نا ہتھ کڑیاں لگا کر باندھ کے آیا تھا، کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے، تو اس نے بطور سزا ان کو باندھا ہوا تھا۔ لیکن جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں آئے ہوئے ہیں، وہ کسی طرح سے موقع پا کر ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھیں، بھاگ کے آ گئے حدیبیہ میں۔ یہاں آ کر اس نے ساری کہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، لیکن جب اس نے یہ بتایا تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر چکے تھے۔ اس معاہدے کی ایک شق یہ تھی کہ ہمارے جو قیدی آپ کے پاس آئیں گے آپ ان کو واپس کر دیں گے، لیکن جو آپ کے بندے ہمارے پاس آئیں گے ہم نہیں واپس کریں گے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے پر ہم سائن کر چکے تھے، دستخط کر چکے تھے۔ اب جب انہوں نے بتایا کہ جی وہ میں تو اس طرح سے بھاگ کے آیا ہوں، اب میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باپ کو بھی دیکھ لیا اس نے کہ بھئی میرا بیٹا بھاگ کے آ گیا۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ یہ معاہدہ جو آپ نے ہم سے کیا ہے، اس معاہدے کی روح سے یہ بندہ اب ہمیں واپس کرنے کے پابند ہے۔ وہ بیچارے چیختے رہے کہ یا رسول اللہ مجھے بچا لیجئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رہائی اور آزادی کا ضرور کوئی نہ کوئی بہترین ذریعہ بنائے گا، لیکن اس وقت ہم ان سے معاہدہ کر چکے ہیں، یہ معاہدہ میں توڑ نہیں سکتا، اس لیے تمہیں واپس جانا ہوگا۔ لہذا اس معاہدے کے تحت ان کو واپس کر دیا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی پاسداری کس طرح سے کرتے۔ یہی آیت تھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، روم کے ساتھ، رومی سلطنت کے ساتھ ان کے کچھ معاہدے تھے جنگ نہ کرنے کے، امن کے۔ تو جب وہ معاہدہ ختم ہونے کے قریب آیا تو 2 دن پہلے ہی آپ نے اپنی فوجوں کو تیار کر دیا اور سرحد پر پہنچا دیا، تاکہ جیسے معاہدہ ختم ہو تو اچانک حملہ کر دیں۔ ایک صحابی رسول قرآن کی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے پورے کرو، اللہ وعدوں کے بارے میں پوچھے گا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً رک گئے اور ان کو بلایا اور پوچھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں معاہدے پورے کرنے کی تاکید فرمائی، لہذا انہوں نے اپنی فوجیں واپس بلا لی۔
یہ صحابہ کا عمل ہے کہ قرآن آ گیا، حدیث آ گئی تو پھر وہ سرنڈر ہو جاتے تھے، پھر وہ اپنی مرضی نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے صحابہ کا عمل۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہہ رہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، تم نے اللہ سے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور وہ قسمیں جن کی تم تاکید کر چکے ہو، مضبوط قسمیں کھا چکے ہو، ان قسموں کو مت توڑو۔ وَلَا تَنْقُضُوا، ان قسموں کو مت توڑو، بعد توکیدہا، جن کی تاکید تم کر چکے، جن کو تم پکا کر چکے، پختہ کر چکے، ان قسموں کو مت توڑو۔ اور قسم، پہلے تو اسلام اس بات سے منع کرتا ہے کہ قسم نہ کھاؤ، پھر کھاؤ تو اللہ کی قسم کھاؤ، اور جب کھا لو تو پھر توڑنی نہیں ہے قسم، پھر قسم کھا کر کے جو توڑے گا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قسم کا کفارہ سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے، 7ویں پارے کے اندر موجود ہے، یا تو 3 دن روزے رکھو، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا کپڑے پہناؤ، یا غلام آزاد کرو۔ یہ کفارہ ہے قسم کا۔ تو فرمایا اپنی قسمیں مت توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ تم تو اپنی قسمیں کھا کر اللہ کو ضامن بنا چکے تھے کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، ہم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ تیرے نبی آئیں گے، ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی پیروی بھی کریں۔ اب تم اپنی قسمیں توڑ رہے ہو، اب تم بہانے تلاش کر رہے ہو کہ کسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر سکے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب انہیں ایک مثال دے کے سمجھایا۔ قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، کیسی پیاری مثال ہے ذرا دیکھیے۔ عرب میں ایک خاتون تھی، غالباً اس کا نام رت تھا یا رتا تھا، تو وہ وہم کا شکار تھی۔ ایک بیماری ہوتی ہے نا وہم، انسان نماز پڑھ لیتا ہے، پھر اسے خیال آتا ہے کہ شاید میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، وضو کرتا ہے کہتا ہے شاید میں نے وضو نہیں کیا، یا پاؤں نہیں دھویا، یا میں نے کلی نہیں کی، وہم آتے ہیں۔ اسے بھی وہم آتا تھا، وہم کی بیماری میں مبتلا تھی۔ کیا کرتی؟ سوت کاٹتی تھی، بلکہ اس کی بہت ساری اس نے غلام رکھی ہوئی تھی لونڈیاں، وہ بھی سوت کاٹتی تھی، صبح سے سوت کاٹتی تھی، پھر شام کو پتہ نہیں اس کو کیا وہم آتا تھا، خود بھی وہ ساری جو بناتی تھی ہٹیاں ان کو توڑ پھوڑ کے پھر سے روئی بنا دیتی تھی، اور ان سے بھی کہتی تھی بھائی اس کو روئی بنا دو، یہ صحیح نہیں بنا۔ سارا دن روئی کاٹ کے اس کا دھاگا بنایا، ہٹیاں بنائیں، اور جب وہ بن گئیں تو شام کو ادھیڑ دیا، واپس انہیں روئی بنا دیا۔ اس کی مثال فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، فرمایا اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جس نے اپنا سوت بڑی مضبوطی کے ساتھ کاٹ لیا اور اس کے بعد ریزہ کر کے توڑ دیا۔ نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا، پہلے اسے بڑی اچھے طریقے سے اس کو کاٹا، جب وہ کٹ گیا تو شام میں پھر اسے ریزہ کر کے تو پھر اسے روئی بنا دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ تم تو شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، چرچے کر رہے تھے، گویا سوت کاٹ رہے تھے، چرچے کر رہے تھے کہ ایک پیغمبر آئیں گے، ایک رسول آئیں گے۔ اب جب آ گئے ہیں تو تم انکار کرنے لگے۔ یہ تو اس بڑھیا کی طرح تمہیں بھی وہم ہو گیا، سارا دن سوت کاٹ کے اور ساری زندگی نسل در نسل میرے رسول کی آمد کے ڈنکے بچا کر اب جب آ گئے ہیں تو ان کا انکار کرنے کے بہانے تلاش کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس کو وہم ہو گیا تھا، یعنی یہ یقین کر لو کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، یہی آخری پیغمبر، آخری رسول۔ اگر تم حق پرست ہو تو پھر پیغمبر آ چکے، اور اگر تم نسل پرست ہو تو پھر ڈھونڈتے رہو۔ یہ نسلیں تبدیل کرنا، بنی اسرائیل میں آ رہے تھے پیغمبر، اب کیوں آ گیا بنی اسماعیل میں؟
بھئی آپ کون ہو؟ اللہ کسی بھی قوم میں سے کسی کو بھی رسول بنا کر بھیج سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں پیدا کر دیا، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آپ کون ہوتے ہو؟ آپ کا کام ہے اپنا وعدہ پورا کرو کہ جہاں سے بھی جب بھی آئے گا اللہ کا پیغمبر ہم مانیں گے، ہم ایمان لائیں۔ تم وہ وعدہ پورا کرو، تمہیں کہے گا وہم ہو گیا ہے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، اور اپنی قسمیں آپس میں ایک بے اصل بہانہ بناتے ہوئے کہ ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یعنی یہ تو رب کی مرضی ہے، جس کو عزت دے دے، جس کو عظمت عطا فرمائے۔ تو تمہیں یہ خطرہ ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں ڈی گریڈ کر دیا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دے دی، بس اتنی سی بات سوچ کر اپنی قسمیں توڑ رہے ہو؟ خبردار، اپنے وعدے پورے کرو، قائم رہو۔ تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ یہی شاہکار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا آخری پیغمبر بن گیا ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اور اللہ تعالیٰ ایسا کر کے تمہیں آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کر کے تمہیں آزماتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم میں پیغمبر کو بھیجے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اگر تمہاری قوم میں نہیں آیا تو تم انکار کر رہے ہو، حالانکہ اللہ تمہیں آزما رہا ہے اور اس آزمائش میں تم فیل ہو رہے ہو، ناکام ہو رہے ہو۔ یہ نسل پرستی ہے، اور اللہ کے ہاں نسل پرستی نہیں چلتی، تعصب نہیں چلتا۔ اللہ کے ہاں اللہ کا انتخاب چلتا ہے، اور اس نے نام بھی ان کا مصطفیٰ، مجتبیٰ، چنا ہوا رکھا۔ تو تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے، ان پر ایمان لانا چاہیے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام معاملات کو جن میں تمہیں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، شک پیدا ہو گیا ہے، وہ سب واضح ہو جائیں گے تمہارے سامنے۔ یعنی قیامت اس لیے آئے گی کہ ہمارے آپس کے جو اختلافات ہیں، جو شک ہے، جو وہم ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے اور سامنے نظر آ جائے ہر چیز کہ یہ حق ہے۔ گویا حق کی تصدیق کے لیے قیامت آئے گی، اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، اس کا صلہ دینے کے لیے، اعمال کا صلہ دینے کے لیے قیامت آئے گی۔ تو فرمایا جس میں تمہیں اختلاف ہو رہا ہے نا، اس اختلاف کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ختم کر دے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ پھر انہیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو، اگر اللہ چاہتا نا تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، نہ کوئی مشرک ہوتا، نہ کوئی کافر ہوتا، نہ کوئی ہندو ہوتا، نہ کوئی عیسائی، کوئی بھی، سب ایک مسلم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یعنی سب لوگ اللہ کے ماننے والے ہوتے، اس کے اطاعت گزار ہوتے، اس کے فرما بردار ہوتے، کسی کو مجال نہ ہوتی کہ وہ اللہ کی اطاعت کا انکار کرے، اللہ کی نافرمانی کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہاں، لیکن اس نے اس کے بجائے یہ راستہ رکھا کہ کسی کو جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اگر سب کو اللہ تبارک تعالیٰ فکس کر دیتا اللہ کی اطاعت پر، وہ چاہے تو ڈنڈے سے سب کو منوا لیتا، کسی کی مجال نہیں تھی انکار کرتا، لیکن پھر وہ امتحان نہیں رہتا۔ یہ زندگی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اگر ہم سب کو اللہ تعالیٰ فیڈ کر دیتا، یہاں سے کھانا کھانا ہے، یہاں سے پانی پینا ہے، اور یہاں عبادت کرنی، تو ہم وہی کرتے رہتے، تو پھر امتحان کس بات کا؟ پھر تو جبر ہو جاتا ہم پر، وہ جسے آپ کہتے ہو نا تقدیر، پھر آپ کہتے ہیں جی ہم پر جبر ہو گیا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ تو اب اگر میں کسی کو مار دوں تو سزا کس بات کی؟ اللہ نے چاہا میں نے مار دیا۔ میں نماز نہیں پڑھتا، اللہ نے چاہا تو میں نہیں پڑھتا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ علم دیا، شعور دیا، عقل دی، فہم، اور یہ نور علم عطا فرما کر ایک ہدایت کا راستہ
راستہ، ایک گمراہی کا راستہ یہ ہمیں بتا دیا کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، اس سے میں ناراض ہوتا ہوں، اور یہ ہدایت کا راستہ ہے، اس پر چلنے والوں سے میں راضی ہوتا ہوں۔ اب تمہاری مرضی، تم کس راستے پر چلتے ہو۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اس طرح سے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اسے اللہ ہدایت دے دیتا ہے، جو گمراہی کا طالب ہوتا ہے اسے اللہ پاک گمراہ کر دیتا ہے۔ آپ کہیں گے جی بندہ کیسے چاہ سکتا ہے؟ بندے کو اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے علم دیا، اللہ نے شعور عطا فرمایا، اور اس سے یہ کہا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس میں تمیز کرو، فرق کرو، یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے یہ عدل ہے، اس میں فرق کرو، یہ حق ہے یہ باطل ہے، اس میں فرق کرو، یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ اب اگر میں اختیار کروں گا تو ہمارے کچھ مفادات ایسے ہیں، ہم اپنے مفادات کے لیے ایسا کرتے ہیں، تو اس لیے فرمایا وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ضرور تم سے پوچھے گا جو تم کرتے ہو۔ لہذا یہ گمراہی یا ہدایت کا راستہ یہ تمہارے اختیار میں ہے، اگر تم چاہو تو تم گمراہ ہو جاؤ، تم چاہو تو تم ہدایت۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں وہ ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ پاک ہماری دعا قبول